نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردا فهو ينزع بذنبه رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی قوم دی نہ حق دے اتے مدد کرے، قوم نہ حق دے اتے کسے نال زیادتی کر بیٹھی ہے، قوم کسے دے اتے ظلم کر بیٹھی ہے، بجائے اس چیز دے کہ ظالم دا مظلوم دا ساتھ دیتا جائے او ظالم دا ساتھ دے، تے فرمایا او اس اونٹ دی طرح ہے جو گڑے دے اندر ٹوئے دے اندر ڈگ گیا ہے تے اس دی دم کل پکڑ کے اتاں کھینچیا جائے، اتاں کھچیا جائے۔ فرمایا اس دی مثال ایسے کہ جس طرح ایک اونٹ کنویں دے اندر ٹوئے دے اندر کڈے دے اندر گڑے دے اندر گر گیا ہے، پھر انہوں دم کلو پکڑ کے کھچیا جائے، دم کلو پھڑ کے کھچن دے نال کدی اونٹ نہیں نکلتا۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یعنی جڑا بندہ اپنی ظالم قوم دی بے جا حمایت کر کے انہاں دی عزت اور عظمت قائم کرنا چاہے، وہ ایسے طرح ہے کہ جس طرح کوئی کنویں دے اندر گرے ہوئے اونٹ نو اس طرح کڈے کہ اس دی دم کو پکڑ کے کھچے۔ اس فرمان عالی شان دی اندر فاسق قوم نو گرے ہوئے اونٹ دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے۔ جیڑی قوم ظالم ہے انہوں گرے ہوئے اونٹ دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے، جس دی دم کو پکڑ کے باہر بھی کرنا چاہو لیکن نہیں کر سکتے۔ یا دوسری روایت کے مطابق جڑے ظالم لوگ نے، جڑے لوگوں دے اوتے ظلم کردے نے، ایک دوسری جگہ دے اوتے بیٹھ کے انہاں دی بے جا تعریف کرنا، یار فلاں بڑا چنگا ہے، فلاں بڑا چنگا ہے، فلاں بڑا چنگا ہے، اگرچہ انہیں پورے علاقے دی اندر ظلم و ستم برپا کیتی ہیں، پر میں اس دی دو چار جگہ دے اوتے بے جا تعریف کرن دے نال وہ پاک صاف نہیں ہو جائے گا، اسی طرح یہ کہ جس طرح انہیں بد کرداریاں کیتیاں نے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، فی نفسی جس معاشرے دی اندر اج اسی رہ رہے ہیں، اس دا علمیہ یہی ہے کہ ایک بندے نال زیادتی ہو جائے اور ایک بندہ زیادتی کر لوے، جس دے نال زیادتی ہو جائے گی اس دے نال دو ہون گے، جڑا زیادتی کر کے بیٹھا ہے اس دے نال 50 بندے ہون گے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، ظالم دا ساتھ دین والے بڑے نظر آن گے لیکن مظلوم دا ساتھ دین والا کوئی قسمت والا ہی نظر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، حضور دے غلام حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل عصبیت قال ان تعین قومک علی الظلم۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرمانے نے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تعصب کس چیز کا نہ ہے، یا رسول اللہ تعصب کس چیز کا نہ ہے؟ فرمایا اے کہ تسی اپنی قوم دی ظلم دے اتے مدد کرو، اس چیز کا نہ تعصب۔ تعصب اس وقت ہے کہ جدو قوم ظالم ہوئے، ایک شخص کسی دے نال زیادتی کر کے بیٹھا ہوئے اور تسی بجائے مظلوم دا ساتھ دین دے اس ظالم دا ساتھ دیو، اس چیز دا نہ تعصب۔ دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے کہ سانو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا، فرمایا کہ تواڈے وچوں بہتر وہی ہے جڑا اپنے کنبے دا دفاع کرے کہ جدوں تک وہ گناہ نہ کرے، اپنے خاندان دا، اپنے علاقے دا، اپنی بستی دا دفاع کرے۔ اور میں تواڈے وچوں چنگا ہوئی ہے کہ جڑا اپنیاں دا دفاع کرے، اور میں اس وقت تک جدو او گناہ نہ کرے، اگر گناہ کر باویں کسی دے نال زیادتی کر باویں پھر انہاں دا دفاع نہیں کرنا بلکہ انہاں دی مخالف ذمت دے اوتے کھڑا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، اج اسی کہڑے پاسے تر پے؟ حضور دے غلاموں، دنیا 4 دن آندی ہے،
ختم ہو جانی ہے، ڈیرے بھی ختم ہو جانے نے، کوٹھیاں بھی ختم ہو جانیاں نے، یاریاں دوستیاں بھی مک جانیاں نے، قبر دے اندر کسی ذات نے کم آنے تھی، او ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی نے جہنم دی اگ تو بچوانا ہے، اللہ دی عذاب تو بچوانا ہے، تے او ذات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، میرے آقا دی ذات ہے۔ لہذا دنیا دی اندر ایسے اعمال کرو کہ جس دا حضور نے اور خالق کی کائنات نے حکم دیتا ہے، اور انہاں کماں تو بچ جاؤ، اپنی قبر سنوار لو کہ جڑے اعمال اللہ اور اس دے رسول دی ناراضگی دا سبب بننے۔ گائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھ